خبر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل دینا تھا. مولانا فضل الرحمان نے اتنا بڑا بیان دے دیا. اس بندے نے عدم اعتماد کی جو تحریک آئی تھی عمران خان کے خلاف، اس کی حقیقت کو بیچ چوراہے اس کی حلیہ کو جا کے پھوڑ دیا. اس بندے نے اس کے حقیقی کردار یعنی عدم اعتماد کی تحریک لایا کون تھا؟ بظاہر کون لایا تھا؟ شہباز شریف لایا تھا، پیپلز پارٹی لائی تھی، ایم کیو ایم نے ساتھ دیا تھا. لیکن اس کے پس پردہ جو کردار ہے، جن کا نام لینے سے روحیں کانپ جاتی ہیں ہمارے ملک میں، ڈرتے ہیں لوگ، ہم صافی ڈرتے ہیں، جو سچی بات ہے. مولانا فضل الرحمان اگریسو تھے. پچھلے 2-4 دنوں سے بڑے سخت انہوں نے رویہ اپنایا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کل کے انٹرویو میں جو آسمہ شرازی کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیسے بٹے، انہوں نے پیسے لیے ہیں تاکہ الیکشنز کو رگ کیا جا سکے، الیکشنز میں دھاندلی کروائی جا سکے. اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے جو سول سروسز کے بیوروکریٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا تھا. مجھے لگا تھا یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے مولانا، لیکن آج جو بات انہوں نے کر دی ہے وہ تو انہوں نے رندہ ہی پھیر دیا نا پکڑ کے، سارے کیے گئے پانی پھیر دیا. میں ان کا جو یہ آڈیو کلپ ہے میں آپ کو سنواؤں گا، بتا بھی دیتا ہوں وہ کہتے کیا ہے. وہ کہتے ہیں دوستو یہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا. پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی تھی. مولانا فضل الرحمان، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سنیے گا پوری بات. وہ کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن جملہ ایک اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یعنی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے جنرل فیض نے کہا تھا، جنرل باجوہ نے کہا تھا. میں سر پڑھ کے بیٹھ گیا. عمران خان یہ تو کہتا تھا، عمران خان نے پہلے کہا کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا، بعد میں اس نے کہا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جنرل باجوہ کے جن کو میں اپنے ساتھ مخلص سمجھتا تھا، انہوں نے یہ پوری جو ہے وہ شطرنج کی بساط بچھائی. اور اب یہ بات مولانا کہہ رہے ہیں. اگین ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں، یہ مولانا کا الزام ہے. صورتحال یہ ہے کہ کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ اور مولانا نے جو بات کی ہے اس میں وہ پیپلز پارٹی کو بھی رگڑ رہے ہیں، اس میں وہ نون لیگ کو بھی رگڑ رہے ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو. تو کوئی تردید یا تصدیق اس کی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ناظرین. مولانا یہ باتیں کر کیوں رہے ہیں؟ وہ دور کہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ ہر شخص اسٹیبلشمنٹ سے ڈرا ہوا ہے.